علیہ السلام یافا کی قدیم بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں ایک مسافر جہاز روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ آپ خاموشی سے اس پر سوار ہو گئے۔ جہاز نے جب لنگر اٹھایا اور کھلے سمندر کی طرف بڑھا تو شروع میں سب کچھ پرسکون تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور نیلا سمندر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، مگر یہاں ایک بہت بڑا روحانی نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی قوم سے دور جا رہے ہیں جو ہدایت نہیں چاہتی، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے لیے ہجرت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ اپنے مقرب بندوں کی چھوٹی سی لغزش پر بھی سخت پکڑ کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ ابھی جہاز بیچ سمندر میں پہنچا ہی تھا کہ قدرت نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اچانک پرسکون سمندر ایک خونخوار درندے کی طرح بپھر گیا۔ ایسی ہولناک لہریں اٹھیں کہ بڑے سے بڑا ملاح بھی کانپ اٹھا۔ جہاز کا تختہ تختہ ہلنے لگا۔ مسافروں نے اپنا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے، مگر طوفان کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ جہاز کے کپتان نے چیخ کر کہا، خدا کی قسم، یہ کوئی عام طوفان نہیں ہے، یہ کسی ایسے گناہ گار کی وجہ سے ہے جس نے اپنے مالک سے بغاوت کی ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جہاز کے نچلے حصے میں تشریف فرما تھے اور خاموشی سے اپنے رب کی تسبیح کر رہے تھے۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ لہریں آپ کو پکار رہی ہیں، یہ طوفان آپ ہی کا منتظر ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں انسانی تدبیر ختم ہو جاتی ہے اور صرف رب کی تقدیر باقی رہتی ہے۔ ناظرین، جب جہاز ڈوبنے کے قریب پہنچا تو اس دور کے رواج کے مطابق فیصلہ ہوا کہ قراندازی کی جائے۔ جس کا نام نکلے گا اسے سمندر کی نظر کر دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ سکے۔ ناظرین، جب پہلی بار قرہ ڈالا گیا تو نام نکلا یونس۔ لوگوں نے جب آپ کا نورانی چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے، نہیں، یہ شخص تو بہت نیک ہے اور بزرگ معلوم ہوتا ہے، ہم اسے سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ ناظرین، دوسری بار قرہ ڈالا گیا، پھر نام نکلا یونس۔ اب سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنے رب کی رضا تھی۔ تیسری بار قرہ ڈالا گیا اور ایک بار پھر نام نکلا یونس بن متی۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت یونس نے اپنا جبہ سنبھالا اور جہاز کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ نیچے کالی کھولتی ہوئی سمندری لہریں کسی اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑی تھیں۔ مسافر رو رہے تھے، مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور اس ہولناک اندھیرے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تلاطم خیز لہروں میں چھلانگ لگائی، اللہ پاک نے ایک عظیم الجثہ مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، یونس کو نگل لے، مگر خبردار، اس کا گوشت نہ کھانا اور اس کی ہڈی